طبی نقطۂ نظر سے مرد اور عورت کی جنسی خواہش میں کافی فرق ہے۔ مرد ہفتے میں 6 سے 7 بار عورت کو جنسی تسکین کے لیے استعمال کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، طبی نقطۂ نظر سے مرد اور عورت کی جنسی خواہش میں کافی فرق ہے۔ ایک مہینے میں تقریباً 5 دن تک عورت کو حیض جاری رہتا ہے۔ باقی دنوں میں عورت میں جنسی خواہش کا وقت صرف ایک بار ہی آتا ہے، جبکہ مردوں میں حیاتیاتی کیڑے ہر چوتھے دن تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے عورت کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ عورت اور مرد کی جنسی زندگی میں یہ فرق بڑا نمایاں فرق ہے، اور اسی لیے مرد میں جنسی اشتعال عورت کی بنسبت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہفتے میں 5 یا 6 بار عورت کو جنسی تسکین کے لیے استعمال کرنا مردوں کے لیے معمولی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ جنسی جذبے کو غلط استعمال کر کے محض عیاشی اور حیوانیت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، عورت کی مجبوری ہے کہ وہ مرد کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر ہی اس کے لیے سب کچھ ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی زندگی شوہر تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ اپنی ازواجی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتی ہے، اسی لیے شوہر کو روک نہیں پاتی۔ اس کے علاوہ عورتوں میں جنسی تعلیم کی کمی بھی مرد کو مباشرت پر آمادہ کر دیتی ہے۔ عورت کے آسانی سے ہتھیار ڈالنے پر مرد کو خوشی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت مباشرت میں اس کی شریک بنے، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، اپنی خوشی سے اس کام میں حصہ لے، لیکن عورت کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ پلیٹ میں کھانا لگا کر مرد کے سامنے میز پر رکھ دیتی ہے، گویا کہہ رہی ہے کہ میری حیثیت ایک بے جان شے سے زیادہ نہیں، تم اس سے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن مرد عورت کی جبری رضامندی نہیں چاہتا، وہ عورت کی دلی خواہش اور آرزو کو بھی ہم آہنگ کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے، لیکن جب عورت کی سر مہری کو دیکھتا ہے تو اس کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے، اس سے وہ لذت اور تسکین حاصل نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کے دل میں عورت جو محبت ہوتی ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ عورت سے آہستہ آہستہ علیحدگی اختیار کرنے لگتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے جب ان کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح ایک معمولی سی بات ان کی ازواجی زندگی میں زہر ڈال دیتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، شادی کے بعد ایک رات میں 3-4 بار مباشرت کرنا عام سی بات ہوتی ہے، لیکن مباشرت کی یہ زیادتی نئے شادی شدہ جوڑے پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، مباشرت کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے؟ اس کے لیے معیار مقرر کرنا مشکل ہے، کیونکہ مباشرت کا سیدھا تعلق مرد عورت کی صحت، طاقت اور خواہش پر منحصر ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد کئی سال تک روزانہ مباشرت کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا،
اور نہ ان کی جسمانی طاقت میں کوئی کمی آتی ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم ماہرین کی رائے لیتے ہیں کہ ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ دوستو، ماہرین کہتے ہیں کہ اگر مباشرت زیادہ دنوں کے بعد کی جائے تو صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ دراصل مباشرت کے حوالے سے حد اور معیار مرد اور عورت ہی مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر مرد کو مباشرت کے بعد تھکن اور کمزوری محسوس ہو اور اگلے دن صبح سو کے اٹھنے کے بعد جسم ہلکا پھلکا نہ ہو اور تھکان کی وجہ سے کام کرنے کی ہمت نہ ہو تو سمجھ لینا مباشرت کی زیادتی کا شکار ہے۔ عام طور پر ایسی صورت میں لوگ خیال نہیں کرتے اور لاپرواہی برتنے لگتے ہیں، لیکن یہ لاپرواہی آگے جا کر بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ مرد مباشرت کے بعد اگر کمزوری محسوس کرے تو فوراً اپنا علاج کروا لینا چاہیے۔